اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورہ نجم۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 3 رکوع، 62 آیتیں، 360 کلمے اور 1405 حروف ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی اور مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ سورہ نجم کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ نمبر 2، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردودیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نجم یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان فرمائے گئے۔ پہلا، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ نمبر 2، واقع معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا۔ نمبر 3، ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے، اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ نیز جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے، ان کا رد اور کفار کے علم کی حد بیان فرمائی گئی۔ نمبر 4، کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ نمبر 5، اسلام قبول کر کے اسے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ سورہ نجم کی اپنے سے ماقبل سورہ طور کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور کے آخر میں ستاروں کا ذکر ہوا، اور سورہ نجم کی ابتدا میں بھی ستارے کا ذکر ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور میں کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس اعتراض کا رد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ تفسیر۔ اس آیت میں نجم سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں، اور ان اقوال کے اعتبار سے آیت کے معنی بھی مختلف ہیں۔ پہلا قول، اس سے مراد ثریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ثریا تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ ثریا کئی ستارے ہیں، لیکن ان پر نجم کا اطلاق عرب والوں کی عادت ہے۔ دوسرا قول، نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہوں۔ تیسرا قول، اس سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین پر پھیلتے ہوئے بیل بوٹیوں کی قسم جب وہ جنبش کریں۔ چوتھا قول، نجم سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کی معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔
اور پانچواں قول نجم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں۔ اور اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ آیت نمبر 2، ماد اللہ صاحبکم وما غوا، ترجمہ تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ تفسیر، اس آیت میں صاحب سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نہ بہکنے سے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی توحید پر اور عبادت کرنے میں رہے۔ آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی مکروہ کام کی گرد نہ آئی، اور ٹیڑھا راستہ نہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر فائز رہے، فاسد عقائد کا شائبہ بھی کبھی آپ کی مبارک زندگی تک نہ پہنچ سکا۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں، ترجمہ، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام حضرت آدم علیہ السلام سے بلند ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ترجمہ، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ تفسیر، پہلی یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کہتے تھے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اس کی کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اس قرآن کی ہر بات وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ